اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو 3 چیزوں سے ملا کر بنایا گیا: جسم، دماغ اور روح۔ جسم کیونکہ نظر آتا ہے اس لیے سب سے زیادہ خاطر مدارت ہم اسی جسم کی کرتے ہیں، اسی کے لیے کھانا پینا، دھونا، سنورنا، سنوارنا، ایکسرسائز کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور روح بیچاری کیونکہ نظر نہیں آتی، صرف محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے اس کی فکر بھی نہیں کی جاتی۔ اور جب یہودی علماء نے نبی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تو ان کو سورہ بنی اسرائیل میں جواب دیا گیا کہ روح امر ربی ہے اور تم اس کے بارے میں زیادہ جان نہیں سکتے، تو اس کے بارے میں تو زیادہ بات ہو بھی نہیں سکتی۔ پھر آتی ہے عقل، جس کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے، جو علم سے بنتی ہے، اور پھر یہی علم عقل ہمارے ذہن یا کن ذہن ہونے کا معیار بن جاتا ہے۔ علم کی ویسے تو پھر 2 اقسام ہیں، یعنی علم الہی وحی کا علم اور دنیا کا علم، لیکن آج ہم علم کی ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے۔ آج ہم ایک بہت ہی پرسیپٹیو چیز کی بات کرنے جا رہے ہیں، یعنی خوشبو کی، خوشبو اور عقل کے تعلق کی۔ خوشبو ہماری عقل و فہم کے لیے کتنی مفید ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ یہ بات اب بہت عرصہ سے مانی جا رہی ہے کہ اچھی صحت کے لیے پرفضا مقام پر جانا بہت مفید ہوتا ہے۔ پرفضا سے مراد وہ مقام جہاں گھٹن نہ ہو، تازگی ہو، تعفن نہ ہو، ماحول خوشگوار ہو۔ ہم سارے جانتے ہیں کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے آخری ایام زیارت میں جا کر گزارے تھے، اور فی زمانہ ایروما تھراپی یا خوشبوؤں کے ذریعے سے علاج اب باقاعدہ ایک سبجیکٹ بن چکا ہے۔ ویسے بھی عام زندگی کا مشاہدہ ہے کہ روزمرہ کی خوشبوئیں جیسا کہ لیموں کی، مالٹے کی، آم یا پودینے کی خوشبو کا سوچیں، صرف یہ سوچ آپ کی طبیعت پر حیران کن اثر ڈالے گی۔ اور خوشبوئیں تو پھر خوشبوئیں ہیں۔ اور پھر امام شافعی کا مشہور قول جو 4 چیزوں کے بارے میں ہے، اس میں بدن کو طاقت دینے والی 4 چیزوں میں خوشبو بھی شامل ہے۔ اگر آپ کو خوشبو کے انسانی دماغ، رویوں اور عقل پر اثرات کو دیکھنا ہو تو اس کو ریورس کر کے دیکھ لیں، یعنی خوشبو کا ریورس بدبو ہے تو بدبو کے اثرات انسانی دماغ اور رویوں پر چیک کریں۔ ذرا سوچیں، سب سے زیادہ بدبو کے نزدیک کون رہتا ہے؟ وہ لوگ جنہیں ہم بھنگی یا سویپر کہتے ہیں۔ اب سوچئے، تمام کاموں میں سب سے زیادہ بدتمیزی کی حد تک تند مزاج اور درشت رو کون سے پروفیشن کے لوگوں کو مانا جاتا ہے؟ جی ہاں، انہی سویپرز کو، کیونکہ یہ بیچارے کانٹینیوسلی بدبودار ماحول میں رہتے ہیں، جس سے ان کی طبیعتیں، ان کی سوچیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ کرمنلز کس طرح کی آبادیوں میں ملیں گے؟ شینٹی ٹاؤنز میں۔ وہی شینٹی ٹاؤنز جہاں کوڑا کرکٹ، سیوریج سسٹمز، لیٹرینز وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے ہر چیز مکس ہوئی پڑی ہے، جہاں ساری کی ساری آبادیاں بدبودار ماحول میں رہتی ہیں اور اسی بدبو میں بڑی ہوتی ہیں، جو ان علاقوں کے رہنے والوں کی عقل، شخصیت اور اعمال کو منفی طریقے سے متاثر کرتی ہیں۔ یقیناً اس اخلاقی اور معاشرتی پستی کو اور بھی بہت سارے فیکٹرز متاثر کرتے ہیں، اور ہم عام طور پر غربت کو اس کا پرائم فیکٹر سمجھتے ہیں، لیکن غربت ایسا ڈومیننٹ فیکٹر ہے نہیں، کیونکہ غربت تو آپ کو اور بھی بہت جگہ ملتی ہے۔ مثلاً دور دراز کے پہاڑی علاقوں میں جہاں روڈ، بجلی، گیس اور ضروریات زندگی مکمل ہی نہیں ہوتی، روزگار کے مواقع ہوتے نہیں ہیں، غربت تو وہاں بھی ہوتی ہے۔ وہاں آپ کو اچھے لوگ ملیں گے جو غریب تو ہوں گے لیکن ان کا اخلاق بہت اعلیٰ ہوگا۔ بھوٹان اور نیپال جو سالانہ ہیپی انڈیکس میں ہر سال ہیڈ لائنز بناتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ غریب ملک ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ملک غریب تو ہیں لیکن پورے کے پورے ملک پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہیں، جہاں اوپن ماحول، تازگی اور خوشبوؤں کا بسیرا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان بھر سے لوگ اسی خوشی کی تلاش میں مری، کشمیر، ایبٹ آباد، سوات اور ناران کاغان کی طرف بھاگتے ہیں، اور دنیا بھر کے لوگ بھی پہاڑی ملکوں کی سیر کو جانا پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے سوئٹزرلینڈ، اٹلی، آسٹریا اور اسپین جیسے پہاڑی ملک ٹورسٹ کی اولین ترجیح رہتے ہیں۔ اور اگر غربت ہی لوگوں کو مجرم بناتی تو سب سے زیادہ غربت تو صحراؤں میں ہوتی ہے۔ آپ کو صحراؤں میں بے پناہ غربت ملے گی، لیکن پھر وہاں بڑے دل کے لوگ ملیں گے۔ اور ہم آج بھی زمانہ جاہلیت کے عربوں کی بہت ساری برائیوں کو تو گنتے ہی ہیں، لیکن ان کی مہمان نوازی اور اعلیٰ ظرفی کے معترف بھی ہیں۔ اور شاید اسی لیے اقبال نے کہا تھا، فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہبانی،
یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو جس انقلاب کے لیے طاقت، بصیرت اور حوصلہ چاہیے، اقبال کے نزدیک اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے انسان کا پہاڑوں یا صحرا کو ہونا ضروری ہے، وہ پہاڑ اور صحرا جہاں غربت نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر نبی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ خوشبو میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہے، اور بشمول اسلام تمام مذاہب میں خوشبوؤں کے استعمال کی وجہ یقیناً خیالات کی پاکیزگی اور طبیعتوں کا خوشگوار ہونا ہی رہی ہوگی۔ تو اگلی دفعہ جب آپ اپنے بچے کی دماغی اور جسمانی صحت کے بارے میں کچھ کرنے کا سوچیں تو اس میں ماحول کی صفائی، خوشبو، عطر اور پرفیومز کو مت بھولیں۔ اور ہمارے لیے سب سے اہم سبق، اگر خوشبو اور بدبو ہماری طبیعتوں اور شخصیات کو اتنا متاثر کر سکتے ہیں تو سوچیں گندی سوچ انسانی دماغوں کے ساتھ کیا کرتی ہوگی، اور اس سے بڑھ کر ذرا سوچیں ثواب اور گناہ ہماری شخصیات کے ساتھ کیا کیا کرتے ہوں گے۔ ذرا سوچیں گناہ کبیرہ، قتل، زنا، ڈاکہ زنی، ایسے لوگوں کی عقل اور شخصیت کے ساتھ کیا کیا ہو جاتا ہوگا، اور پھر سب سے بڑھ کر جسے قرآن گناہ عظیم کہے، شرک کرنے والوں کی شخصیت کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔